جب بھی سکون کی کمی محسوس کرو، بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کیا کرو، کیوں نہ کہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کرتے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ بے وقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے لگتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مخلص ہوں گے، آخر میں وہی سب سے زیادہ دل دکھاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پھر اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیوں نہ کہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ تکبر ایک ایسی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہو تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ مطالعہ کرنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی تو سمجھ جائیں آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیوں نہ کہ اگر آپ ناکام بھی ہوں تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ جو شخص حق کو پہچان کر پھر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے اور خاموش رہے تو وہ شخص گونگا شیطان ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھ لو۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیوں نہ کہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیوں نہ کہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کیا کرو۔ لوگوں کو اتنا ہی وقت دو جتنا ان کو ضرورت ہے، ورنہ نہ تو تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ ہی عزت باقی رہے گی۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔
اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حقیقی طور پر آزاد ہونے کا وہ طریقہ ناکامی کے خوف سے آزاد ہونا ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحت دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ دبے ہوئے احساسات کبھی نہیں مرتے، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں بدصورت انداز میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ جو تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ گھڑی اپنے پاس لازمی رکھو تاکہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ یاد رہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ زندگی وہ پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیوں نہ کہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت سی قیمتی مددگار ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔